جن کو میں نے کیا، بلکہ وہ دوستیوں محبت میں گھل مل جاتے تھے، لیکن بعد میں میرے مجھ خیالات نے ایک مختلف موڑ لیا۔ یہ خیالات اور تعصبات بھی جو میں نے اپنی زندگی اور ایک مصنف کے طور پر اپنے تجربے سے حاصل کیے تھے۔ بہت سارے ذہین مصنف تھے جنہوں نے ہجوم، خاندانی زندگی کی صحبت اور خوش گفتاری میں لکھا، لیکن جبکہ میرے والد نے خاندانی زندگی کی یکجہتی سے تنگ آ کر پیرس جانے کے لیے ہمیں چھوڑ دیا تھا، جہاں وہ اپنے ہوٹل کے کمرے میں نوٹ بک بھرتے رہتے تھے۔ میرے والد نے بالآخر اسے اپنی زندگی کے اس دور کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی تھی، لیکن وہ اپنی کمزوریوں، مصنف بننے کے اپنے خوابوں یا شناخت کے سوالات کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ اس کے بجائے وہ مجھے بتاتے کہ جب انہوں نے سارتر کو پیرس کے راستوں پر دیکھا تھا، کتابیں جو انہوں نے پڑھیں، نظمیں جو انہوں نے، فلمیں جو انہوں نے دیکھیں، جب میں ایک مصنف بنا تو میں کبھی نہیں بھولا کہ میرے والد پاشاؤں یا مذہبی رہنماؤں سے کہیں زیادہ عالمی مصنفین کی باتیں کرتے تھے۔ اس لیے شاید مجھے اپنے والد کی نوٹ بک کو یہ یاد کرتے ہوئے کہ میں ان کی لائبریری کا مقروض ہوں، اسی بات کو ذہن میں رکھ کر میں پڑھنا ہوگا۔ اتنے سالوں بعد میں جانتا ہوں کہ ہم خود کو بند کر لیتے ہیں تو ہمیں جلد ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اپنے اتنے تنہا نہیں ہیں جتنا ہم نے سوچا تھا۔ ہم ان لوگوں کے الفاظ کے ساتھ ہیں جو ہم سے پہلے آئے، ان کی کہانیاں، کتابیں، ان کی باتیں جسے ہم روایت کہتے ہیں۔ میرے خیال ہے کہ ادب وہ قیمتی ذخیرہ ہے جسے انسانیت نے خود کو سمجھنے کے لیے سمجھنے کی جستجو میں جمع کیا ہے۔ ہم سب ایک مرکز والی دنیا کے خیال کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جبکہ وہ چیز جو ہمیں سالوں تک اپنے کمروں میں لکھنے کے لیے خود کو بند رکھنے پر مجبور کرتی ہے، وہ اس لیے کے برعکس ایمان ہے۔ یہ یقین کہ ایک دن ہماری تحریریں پڑھی اور سمجھی جائیں گی، کیونکہ پوری دنیا کے لوگ ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں، لیکن میں اپنی اور اپنے والد کی تحریر سے جانتا ہوں کہ یہ ایک پریشان کن رجائیت ہے جو حاشیے پر بیٹھے ہوئے بھاڑ چھوڑ جانے کے غصے سے داغدار ہے۔ تمام مصنفین جنہوں نے اپنی زندگیاں اس کام کے لیے وقف کی، اس حقیقت کو جانتے ہیں ہمارا اصل مقصد جو بھی ہو، وہ دنیا جو ہم جیسوں کی امید بھری تحریروں کے بعد تخلیق کرتے ہیں، آخرکار وہ دوسری بالکل مختلف جگہوں پر چلے جائیں گے۔ یہ دوسری دنیا ہمیں مسحور کر دیتی ہے۔ ہم مغربی مسافروں کی طرح فریب میں ہیں جنہوں نے استنبول کو دھند سے اٹھتے دیکھا اور پھر جنوب سے سفر کیا۔ امید و تجسس میں شروع کیے گئے سفر کے اختتام پر ان کے سامنے مسجدوں، میناروں کا ایک شہر